بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی سیمابیہ طاہر نے اسمبلی میں عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کے پاکستان میں داخلے پر پابندی کی قرارداد جمع کرائی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان ریحام خان کے بھارتی چینل کو دیے گئے انٹرویو کو پاکستان مخالف اور سراسر جھوٹ اور ملکی وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ریحام خان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ریحام خان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، جبکہ ان کے ہر قسم کے بیان، انٹرویو اور خبر نشر کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد کی جائے۔ قرارداد کے متن کے الفاظ یہ ہیں کہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان ریحام خان کے بھارتی چینل پر دیے گئے پاکستان مخالف بیان کو سراسر جھوٹ اور پاکستان کے وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ریحام خان شاطر خاتون ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف بھارت سے مل کر اپنی مہم چلا رہی ہے، لہٰذا صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں ریحام خان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے اور اس کے ہر قسم کے بیان، انٹرویو اور خبر کو نشر کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ یاد رہے کہ پلوامہ حملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا تھا، جس میں بھارت کو پیشکش کی تھی کہ اگر اس کے پاس شواہد اور ثبوت موجود ہیں تو فراہم کرے، پاکستان ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ریحام خان نے اس بیان کے بعد بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان مخالف بیانات دیے اور عمران خان کے خلاف دشمنی کی ہر حد سے گزر گئیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ریحام خان کی جانب سے عمران خان پر اس سے پہلے بھی الزامات عائد کیے جا چکے ہیں، مگر وہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ عمران خان سے علیحدگی کے بعد ریحام خان نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں سابق شوہر اور ان کی پہلی اہلیہ جمائمہ خان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جمائمہ خان نے ریحام کی کتاب کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس عورت سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں کہ جس کے بچوں کی توہین ہو۔ اس کتاب کے حوالے سے تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کتاب کی اشاعت کے پیچھے مسلم لیگ نون ملوث ہے، اس لیے اسے الیکشن سے 2 ماہ قبل سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کی ساکھ کو متاثر کیا جا سکے۔